بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کفار مکہ کے جھٹلانے سے پہلے قوم نوح اور کنویں والے اور قوم سمود اور قوم عاد، فرعون اور قوم لوط اور ایکا والے اور تبا کی قوم جھٹلا چکی ہے، یعنی سب نے رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیا تو ان پر اللہ کی وعید واجب ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر قوموں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے مقصد کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ اے نبی جی، ہم یہ جو آپ کے سامنے قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہو اور آپ کے واسطے آنے والی قیامت تک مسلمانوں کی جماعتوں کو اطمینان ملے، ان کو تسلی ملے۔ اے نبی جی، جس طرح سے یہ کفار آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کو پریشانیاں پہنچا رہے ہیں اور تکلیفیں پیدر پہ آپ کے اوپر آ رہی ہیں، اے نبی جی آپ اس سے گھبرائیے مت اور اپنی قوم کو، اپنی امت کو بھی یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ کتنی بھی تکلیف آ جائے، کتنی بھی مصیبتیں پہنچے اور کتنے بھی تم ستائے جاؤ، کتنے بھی زیادہ پریشان کیے جاؤ، حالات سے کبھی گھبرانا مت۔ کبھی تمہارا ایمان متزلزل نہ ہونے پائے، کبھی ایمان میں شک نہ ہونے پائے، کبھی دین میں شک نہ ہونے پائے، کبھی ہمت مت ہارنا۔ اے نبی جی، اس سے پہلے کہ قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اے نبی جی آپ گھبرائیے مت، یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے تمام نبیوں کو جھٹلایا گیا اور ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا، کنووں میں پھینک دیا گیا اور ان کے ماننے والوں کو کیسی کیسی مصیبتیں پہنچائی گئیں اور کس طرح سے اذیت ناک سزائیں دی گئیں۔ اے نبی جی، ہم واقعات اسی وجہ سے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں تسلی پیدا ہو کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، جتنے بھی اس سے پہلے نبی گزرے ہیں اور ان کے متبعین گزرے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی، اسی طرح سے سزائیں دی گئی۔ اور آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اطمینان دلاتے تھے۔ جب صحابہ اپنی مصیبتوں کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی قرآنی آیات کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے صحابہ کو تسلی دیتے تھے کہ صبر کرو، اور ان صحابہ کو اور ان کے ذریعے سے آنے والی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو پہنچا رہے ہیں اور تسلی کا سامان فراہم کر رہے ہیں، ان کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں کہ گھبراؤ مت۔ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح سے اپنی نبیوں کی جب بات مانی تھی تو ان کو بھی اسی طرح سے سزائیں دی جا رہی تھی، ان کو بھی تکلیف اسی طرح سے پہنچائی جا رہی تھی، یہاں تک کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال کو ادھیڑ دیا جاتا تھا۔ آپ تصور تو کریں، ایسی اذیت ناک سزائیں ملتی تھی صرف حق کی اتباع کرنے پہ، صرف اللہ کا نام لینے پر، لا الہ الا اللہ کہنے پر ایسی مصیبتیں دی جاتی تھی۔ اور آج بھی میرے محترم بزرگ دوستو، اگر ہمیں تسلی کا سامان فراہم ہوگا تو انہیں قرآن آیات کے ذریعے سے ہوگا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تسلی ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اور تسلی کا سامان نہیں۔
یہ جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، زمین تنگ کی جا رہی ہے، چاروں طرف سے مصیبتوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں، تکالیف کے سامان فراہم کیے جا رہے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں، موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہمیں کوئی چیز تسلی پہنچا سکتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، قرآن آیات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرے فرمایا ہے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو تسلی ملے گی، سکون اگر ملے گا، امید اگر ہمارے اندر جاگے گی تو انہی واقعات کے ذریعے سے جاگے گی، اگر ایمان میں مضبوطی آئے گی انہی واقعات کے ذریعے سے آئے گی، ورنہ میرے محترم بزرگ دوستو حالات میں انسان کس طرح سے ڈگمگا جاتا ہے، اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو وہ کیسے بچے گا، اپنے دین کو کیسے بچائے گا، اس کو گلے سے لگائے گا اور کیسے مرنا برداشت کر لے گا لیکن اپنے دین کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا؟ وہ ان واقعات کے ذریعے سے، انہی واقعات کے ذریعے سے، قرآنی واقعات کے ذریعے سے وہ اپنے دین کو بچائے گا، مرنا برداشت کر لے گا، راضی ہو جائے گا، موت کو گلے لگا لے گا لیکن دین کو اپنے دامن سے نہیں جانے دے گا۔ آج یہ پیغام ہے میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، کس طرح سے ایمان کے سودے کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے ہماری بیٹیاں غیروں کے دامن میں جا رہی ہیں، کس طرح سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہی ہیں، کس طرح سے ہمارے بھائی دوسرے تہذیبوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ انہی قرآنی آیات کے ذریعے سے بچیں گے، ان مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بچائیں گے، ایمان سے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ایمان کو ان مجلسوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بچائیں گے، ورنہ میرے محترم دوستو دنیا تاریخ در تاریخ ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ غیروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے تہذیب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی مذاہب کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ تو للچائی ہوئی نظروں سے بڑھ رہے ہیں، کچھ حالات سے گھبرا کر بڑھ رہے ہیں کہ ارے حالات بہت سخت ہیں، ان سے گلے ملا کر چلو، کندھے سے کندھا ملا کر چلو۔ نہیں میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، ہم اس کو کبھی اپنی دامن سے جانے نہیں دیں گے، اپنے دل سے کبھی اس کو نہیں نکالیں گے، چاہے جو ہو جائے، چاہے ہمیں مصیبتوں کے پہاڑ میں دھکیل دیا جائے، کھائیوں میں گرا دیا جائے، لیکن نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ذرہ برابر دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کی جا رہی کہ نبی جی آپ گھبرائیے مت، آپ دیکھیے ایک دن ان کا برا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب باطل کو توڑتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، پھر اس دن ایمان والوں کو سکون ملتا ہے، اس دن حق اور باطل میں فیصلہ ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اور آج بھی اللہ دکھائیں گے، صرف اسی بنیاد پر دکھائیں گے، اگر ہم اور آپ دین پر جم گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے گلے سے لگایا، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان قریب وہ دن لائے گا کہ تمام کی تمام باطل طاقتیں ریزہ ریزہ ہوں گی، ختم ہوں گی، عبرت کا نشان بنیں گی، اور آپ لوگ اور ہم لوگ سرخرو ہوں گے۔ کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف دین کی بنیاد پہ۔ تو یہاں پر جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قوموں کے واقعات کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان واقعات کے ذریعے سے تسلی کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ اے نبی جی آپ بالکل نہ گھبرائیں، اے میرے محبوب آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ کفار مکہ آج آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اور گھروں سے نکال رہے ہیں، مکہ سے نکال رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اے پیارے نبی میرے پیارے محبوب آپ ذرہ برابر نہ گھبرائیے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے ان کی قوم نے ستایا تھا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو ستایا تھا، اور کتنے سال تک ستایا تھا؟ 950 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک ان کو ستایا تھا۔ آپ سوچیں ہم اور آپ تھوڑا سا کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے کس طرح سے مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں رسول کہ 950 سال تک مسلسل آزمائش کی بھٹی میں تپایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن اس رسول نے ذرہ برابر حالات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج یہ پیغام ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے اپنے اسلام سے، اپنے دین سے۔ تو نوح علیہ السلام
کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور پیارے نبی کو سنا رہے ہیں کہ 950 سال تک مسلسل انہوں نے جو ہے دعوت دی اور چند لوگ صرف ایمان لائے. کتنے لوگ؟ چند لوگ ایمان میں داخل ہوئے. آپ غور کریں 950 سال کی محنت میں صرف چند لوگ. تو ان واقعات کو آج اس زمانے میں بہت اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے. ان واقعات کو آج کے زمانے میں جس وقت تکنیکی اور تمام کی تمام چیزیں اپنے آخری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے تو اس وقت قرآن کی آیتوں کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اس وقت یہ 1400 سال پہلے یہ آیتیں اتر رہی تھی جس وقت صرف کفار مکہ ان قوموں سے واقف تھے, لیکن آج تو کھل کے سامنے آ رہی. جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہوتے ہیں آج وہ تمام چیزوں کی تحقیق کر کر کے سامنے لا رہے ہیں. میسوپوٹامیہ کی کھدائی کو دیکھیے آپ, اسی طرح سے تمام علاقوں میں جگہ جگہ پہ کھدائی میں کس طرح کے محلات نکل رہے ہیں. اگر آپ کو ذرا تھوڑا سا دلچسپی ہوگی آثار قدیمہ سے اور ان لوگوں کی جو ریسرچ ہوتی ہے تو آپ کو یہ سامنے کھل کر بات آئے گی کہ جب کھدائی ہوئی زمینوں کی پھر بستیاں ملی, اس میں انسانوں کے کھنڈرات ملے, ان کے باقیات ملے, اور پھر انہوں نے تحقیق کیا کہ یہ بات ثابت ہوئی ہزاروں سال پہلے کے لوگ ہیں جو یہاں کہیں آباد ہوا کرتے تھے. تو آثار قدیمہ کی تحقیق ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ آج کل جو کوفہ کا علاقہ ہے وہاں پر بسا کرتی تھی. جو کوفہ کا علاقہ بہت مشہور علاقہ ہے, اسی کے آس پاس میں یہ قوم نوح آباد تھی. اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی جو کشتی رکی ہے اس کا نام ہے جودی, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا. تو یہ ترکی اور آرمینیا اور ایران, اس کے بعد یہ جو آپس میں ان کی سیمائیں اور ان کی جو سرحد ملتی ہے اسی کے آس پاس میں یہ پہاڑی موجود ہے آج, جس کو ارارات بھی کہتے ہیں, اسی پر ایک تقریباً 7,500 میٹر کی اونچائی پر جودی پہاڑ ہے, اس کی چوٹی ہے جہاں پر آج بھی اس کے آثارات مل رہے ہیں. تو آج تو قرآن کو سمجھنا, ان کے واقعات کو سمجھنا بہت آسان ہے. قرآن پر یقین کرنا, اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور ایمان میں داخل ہونا آج تو بہت زیادہ آسان ہو گیا. تو وہ قوم کہاں پر آباد تھی اور اسی کے آس پاس سے دریائے دجلہ اور فرات بہتی ہے. تو جب قوم نے جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا اس قوم کے اوپر جو تمام پوری دنیا پر محیط تھا, صرف اسی بستی میں نہیں تمام دنیا پر وہ عذاب آیا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیول کو اٹھا دیا, یعنی تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی جو بھیگا رہتا اس میں سے بھی پانی ابل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان انجام کو دکھاتے ہیں. ایسا نہیں صرف آخرت میں پتہ چلے گا, دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشان بناتے ہیں. اور آج یہ نشانیاں موجود ہیں. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, ہم نے بہت ساری نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں ان قوموں کی, تاکہ اس کے ذریعے سے جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر, وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ڈریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو اس کو پکنک اسپاٹ بنا لیتے ہیں, جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں, لیکن ہمارا دل متاثر نہیں ہوتا. کہ غور کرو جس آبادیوں کو تم دیکھ رہے ہو, جس کو پکنک اسپاٹ بنا رہے ہو, اسی طرح سے جس طرح سے تم آج دندناتے پھر رہے ہو, گھوم رہے ہو, اپنے بادشاہت کا اعلان کر رہے ہو, اسی طرح سے ایک زمانہ تھا یہ بھی اسی طرح سے اعلان کر رہے تھے اپنی بادشاہت کا. اسی طرح سے یہ نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اسی طرح سے یہ نیک لوگوں کی کھلیاں اڑایا کرتے تھے. لیکن یہ آج تباہ و برباد ہے, ویران پڑے ہوئے یہ محلات, ان میں کوئی بسنے والا نہیں. اسی طرح سے تم اپنے بھی انجام کو دیکھو. تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں مصر میں جائیں, سب جگہ جگہ پہ وہاں نشانیاں موجود ہیں, فرعون کی نشانیاں جگہ جگہ پہ موجود ہیں. لیکن ڈرتا کون ہے ان انجام سے؟ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں, میری عزیز ماں اور بہنوں, اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریے اور ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتا ہے, جو اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے, جو رسول اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے,
کہ اس کا دردناک انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے اور پھر آخرت تو اس کی تباہی و بربادی مقدر نہیں ہوتی ہے. تو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ کیا ان کے صرف جھٹلانے کی وجہ سے، وہ تمام کی تمام چیزیں آج ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے جن آیتوں کا تذکرہ کیا. تو اس میں سب سے پہلے کیا تذکرہ ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. میں صرف آج 2 قوموں کے واقعات کا تذکرہ کروں گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اور تمام قوموں کا تذکرہ کروں گا. اس میں سے سب سے پہلے میں نے آپ کو قوم نوح کے بارے میں بتایا. یہ قوم کہاں پہ آباد تھی؟ کوفہ میں آباد تھی، اس کے آس پاس میں آباد تھی. اور اس نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا اور استہزاء کیا ان کے ماننے والوں کا. بہت بے شمار مذاق اور بے شمار تکالیفیں دی. آپ سب جانتے ہوں گے قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں کیسی کیسی تکلیف ان کو دی گئی. اکثر مسلمان ان کے واقعے کو جانتا ہے. اور اسی طرح سے اصحاب الرس، دوسری قوم کیا ہے؟ اصحاب الرس، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا. رس کہتے ہیں کنویں کو. کیا کہتے ہیں؟ رس کہتے ہیں کنویں کو، یعنی اصحاب الرس کنویں والے. محققین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قوم، یہ جو قوم سمود تھی، اس کے جو نبی گزرے ہیں صالح علیہ السلام، جب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا اور صالح علیہ السلام خود اور اپنے جو ان پر ایمان لائے تھے، تقریباً 4000 لوگ تھے، وہ ان کو لے کے نکلے اور ایک علاقے میں پہنچے جس کو بولتے ہیں حضرموت. اصحاب الرس کے بارے میں کوئی تحقیقی بات ابھی اس طرح سے نہیں آئی کہ وہ بستی کہاں تھی، اللہ کو بہتر معلوم ہے. لیکن بعض محققین نے اشارہ دیا ہے یہ آذربائیجان کے علاقے میں شاید یہ بستی تھی، اس کے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان واقعات کو بہت کثرت سے یاد کر رکھا کہ یہاں پر، اور رس نام سے وہاں پر ایک جگہ بھی ہے شاید. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حجاز کی کسی بستی میں یہ قوم والے آباد تھے. تو ہوا یہ کہ 4000 لوگوں کو صالح علیہ السلام لے کے نکلے اور جس مقام پہ پہنچے، حضرموت کہتے ہیں موت کا پہنچ جانا، یعنی صالح علیہ السلام وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. تو اب وہ بستی وہیں پہ آباد رہی. تو دھیرے دھیرے اس بستی کے اندر بت پرستی اور مشرکانہ عقائد آنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں نبی کو بھیجا. اب نبی جو ان کو سمجھا رہے کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور آپ کو دکھایا، اپنی کھلی ہوئی نشانیوں کو دکھایا کہ آپ کے جو مخالفین تھے، جو آپ کا انکار کر رہے تھے، ان کو ختم کیا، آپ کے سامنے ختم کیا اللہ پاک نے. وہ تباہ و برباد ہوئی قوم. اب آپ کے اوپر اللہ نے یہ انعام کیا، آپ ان تمام چیزوں میں نہ مبتلا ہوئیے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ ہی سے مانگیے، اس کے دین پر جمیے. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اور اس سے آگے کی جرات انہوں نے یہ کی کہ اس نبی کو کنویں میں ڈال کر مار ڈالا، شہید کر دیا، دھکیل دیا کنویں میں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی علامت کے لیے اصحاب الرس کا ذکر کیا، یعنی کنویں والے، جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں گرا کر شہید کر دیا. تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک تو اللہ والوں کو تکلیف پہنچانا اور ایک نبی کو تکلیف پہنچانا. اور نبی کو تکلیف کیا پہنچانا؟ نبی کو ختم کر دینا. آپ سمجھیے کتنا بڑا اپنے اوپر مصیبت کر لینا ہوتا ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ انہوں نے دعوت کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، پھر اس کے بعد نبی کو شہید بھی کر دیا. تو اسی وقت فوراً اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا انہیں اور تمام کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا. اس کے کنویں ویران ہو گئے جو ان کے آبادی کا ذریعہ تھا، پانی جس کے ذریعے سے وہ اپنے رزق کا انتظام کرتے، تمام کی تمام چیزوں کو ویران کر دیا اور اسی وقت اللہ نے اس بستی کو تباہ کر دیا. تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ 2 واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے. میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ میں نے 2 واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، ایک تو قوم نوح کا اور ایک اصحاب الرس کا، یعنی کنویں والوں کا. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے نبیوں کا انکار کیا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ نبیوں کا انکار کیا، اس کا انجام یہ ہوا کہ دردناک عذاب سے یہ لوگ کیا ہوئے؟ 2 4 ہوئے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین پر جمے رہیں، اس سے ذرہ برابر سمجھوتا نہ کریں، چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، چاہے جیسی مصیبتیں کیوں نہ ہو، چاہے ہمیں کسی اعتبار سے گھیرا جا رہا ہو، ہماری زمینیں تنگ کی جا رہی ہوں، لیکن کبھی حالات سے مایوس نہ ہوئیے، کبھی جو ہے دین سے مایوس نہ ہوئیے، اللہ سے مایوس نہ ہوئیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے
اور ایسی مدد کریں گے جس دن آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ کہ آپ اپنے دین پر جمیے, اللہ سے تعلق مضبوط کریے, اللہ کی طرف لوٹ کر آئیے, تمام تہذیبوں کو خیر بات کر کے اسلامی تہذیب کی طرف آئیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئیے. پھر دیکھیں گے کہ دشمن اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے کہ وہ صف ہستی سے مٹ جائیں گے جس طرح سے اس سے پہلے صف ہستی سے مٹے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ سرخروئی دے گا, آپ کامیاب ہوں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے صرف ایمان کی برکت سے اور دین کی برکت سے, اور پھر آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے دین کی برکت سے اور اس ایمان کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے, حالات سے مایوس ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے. اللہم صلی علی محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے الہ العالمین, اے ہمارے رب ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ چاہے جیسے بھی حالات ہو, چاہے جیسی بھی مصیبت ہو, چاہے جیسی بھی پریشانیاں ہوں, اپنے حکم پر جمنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے حکم پر جمنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا, امید ہو تو صرف آپ ہی سے ہو, اے میرے مولا امید ہو تو صرف آپ ہی سے ہو. آپ ہماری مدد فرمائیے, آپ ہماری مدد فرمائیے, دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی نصیب فرمائیے دولت, میرے مولا ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ دولت نصیب فرمائیے, دیندار بنائیے, نیک بنائیے, صالح بنائیے. ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائیے, میرے مولا ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائیے. میرے مولا اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے, اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے. جو مانگے اللہ اس کو بھی قبول فرمائے, جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے, تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے. صلی اللہ تعالی علیہ. And press the bell icon. Never miss an update.